نہیں، کرانے والے کو نہیں پہچانتے، مشاہدے تجربے والے ان سے کہیں گے اچھا بھائی بتاؤ یہ بات غلط ہے یہ صحیح ہے کہ ابا جان نے کمایا، ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا، ہاں جی، تو کہیں گے ہاں بھائی یہ تو ایسا تو ہے، ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا، تو پھر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو کہ تمام تعریف ماں باپ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا۔ یہ دعا پڑھتے ہو؟ کیا دعا پڑھتے ہو بھائی؟ کیا دعا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہ تمام تعریف اللہ کی کہ جس نے مجھے کھلایا اور جس نے مجھے پلایا۔ ماں باپ کو تو اجر و ثواب دینے کے لیے وہ بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو اجر و انعام دیتے ہیں۔ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور ساری حاجتوں کے پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں جی، اب آپ غیب کی خبر سنیے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، اور جس کو میں کھلاؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا، اور میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، اور جس کو میں پہناؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا، اور میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، اور میں جس کو ہدایت دوں مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ شان و غیب کی خبریں سنا کر اپنے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں، قدم قدم پر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ آنکھ کے دھوکے سے نکلو، تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے یہ حقیقت نہیں ہے، جو غیب کی خبر بتا رہی ہے وہ حقیقت ہے، وہی خبر ہے۔ قدم قدم پر اللہ پاک اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بس اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، یہ نظر آتا ہے کہ فلاں مخلوق نے یہ کر دیا اور فلاں مخلوق یہ کر دے گی، ان کو نظر آ رہا ہے نا، تو پھر مخلوق کے خوف میں ڈوبے رہتے ہیں۔ غیب کی خبروں پہ ایمان لاتے تو مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا، مخلوق کا خوف۔ آپ غور کریں کہ مشاہدہ تجربہ کیا ہے، سارے بھائی متوجہ نا بازار۔ مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ یہ جو فلاں ملک ہے یہ بڑی طاقت والا ملک ہے، اور یہ جو ملک ہے یہ اس کی طاقت کم ہے، اور یہ قوم بڑی طاقت والی قوم ہے، اور یہ قوم جو ہے نا اس کی طاقت بہت کم ہے، اگر یہ اس قوم سے مقابلہ کرے گی تو یہ بڑی طاقت والی قوم اس کو کھا جائے گی، اور یہ ملک بڑی طاقت والا ملک ہے، چھوٹی طاقت والے اس سے مقابلہ کریں گے تو یہ بڑی طاقت والا چھوٹے ملکوں کو کھا جائے گا۔ یہ نظر آتا ہی نہیں آتا کہ بھئی یہ انسانوں کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا کہ فلاں ملک بڑی طاقت والا اور فلاں ملک چھوٹی طاقت والا، یہ قوم بڑی طاقت والی یہ قوم کم طاقت والی۔ غیب کی خبر سنیے آپ، ہاں جی، تو پھر کلیجہ ٹھنڈا ہوگا کہ اچھا ہم تو دھوکے میں تھے کہ مخلوق کی طاقت کوئی طاقت سمجھتے تھے، لیکن یہ کیا حقیقت، اللہ پاک نے کیا ہماری رہنمائی فرمائی۔ غیب کی خبر سنا کر اللہ پاک فرما رہے ہیں ان القوۃ للہ جمیعا، حق تعالیٰ شان فرما رہے ہیں کہ ساری طاقت کا سر چشمہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے۔ کتنی بڑی رہنمائی ہے، ان القوۃ للہ جمیعا، اس ساری طاقت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر یہ جس کے پاس طاقت نظر آ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر کسی ملک کے پاس طاقت ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے، اللہ نے اس کو دی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کو سلطنت چلانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، وہ طاقت دے دیتے ہیں اور امتحان کے طور پر دیتے ہیں، امتحان کے طور پر دیتے ہیں کہ جس ملک کو جو وہ طاقت دے رہے ہیں تو وہ امتحان لیں گے کہ یہ اپنی طاقت کو عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو ظلم کے لیے استعمال کرتے اللہ اپنی قدرت سے ان کو ناکام کرتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو عدل کے لیے استعمال کرتے اللہ ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ تو یہ جس کے بعد جو طاقت ہے اس کی ذاتی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، مانگی ہوئی چیز ہے جناب،
मांगी हुई चीज है जिसको अपनी मिल्कियत समझते हो, ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, ये ताकत अल्लाह की मिल्कियत है। और जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, जब चाहेगा तुमसे छीन लेगा। ये नहीं कि वो देने के बाद मजबूर हो गया कि उसे ताकत दे दी तो बस उसके हाथों से वो ताकत चली गई, कायनात के जर्रे जर्रे पर उसका कब्जा है। कौम आद उन्होंने क्या कहा था जनाब, आप आजाद उलमा से सुनते हैं ना, उन्होंने क्या कहा था, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कि हमसे ज्यादा ताकत वाली और कौन सी कौम है? ताकत दी अल्लाह ने, और क्या कह रहे हैं कि किसकी ताकत है? कौम आद क्या कह रही थी, किसकी ताकत है? मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई, ऐसी ताकत दी थी अल्लाह ने उनको कि वो अपने बगल में दरख्त को दबाकर, उसके तने को अपने बगल में दबाकर उसको हिला के जमीन से खींच लेते थे। ऐसी ताकत वाली कौम थी। ये समझे कि हमारी ताकत है। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई, वो देने पर भी कादिर और लेने पर भी कादिर। हक़ ताला शान ने ऐसी हवा चलाई, वो कौम आद वो ऐसे गिरे हुए थे जैसे खजूर के कटे हुए तने गिरे हुए होते हैं। भाई कहाँ गई तुम्हारी ताकत? अभी तो कह रहे थे तुम मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा। अल्लाह को नहीं पहचानते कि जो कुव्वत और ताकत देता है वो जब चाहेगा छीन लेगा। ये अल्लाह की नेमत है, ये ताकत अल्लाह की नेमत है। इंसानों को अगर अल्लाह पाक ताकत ना दे, इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, इनकी नस्लें खत्म हो जाएं। ये इंसान के पास ताकत है, ये किसकी अता है? ये अल्लाह की अता है। इसको अपनी मिल्कियत ना समझो, अल्लाह ने दी है। इसको अल्लाह के हुक्म, उसके नबी के तरीके पर इस ताकत को इस्तेमाल करो। तो ये बात है कि अल्लाह पाक हम सब की तरबियत फरमाए। तो फिर ये बताइए, इस कायनात के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो किसके चाहने से हो रहा है? सारे भाई बताओ भाई, अल्लाह के चाहने से हो रहा है। जो चाहता है अपनी कुदरत से करता है। अल्लाह अकबर, वो बड़ी ताकत वाला है, अल्लाह ही से होता है। ये दावत दिया करो, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। अल्लाह का सारा गैर अल्लाह के अमर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला सारे गैर के बगैर सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह अकबर, क्या शान है। और गैर की खबर सुनिए आप, कितना दिल में यकीन उतरता है कि जब अल्लाह फरमा रहे हैं, गर्दनें झुक जाती हैं अल्लाह के सामने कि अल्लाह ने फरमाया। हम तो आज तक धोखे में रहे कि मखलूक से कुछ होता है। अल्लाह फरमा रहे हैं किसी मखलूक से नहीं होता। अल्लाह ताला शान और गैब की खबर सुना रहे हैं। कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, कि मेरे हबीब आप कह दीजिए कि सब कुछ अल्लाह के करने से होता है। ये गैब की खबर है। किस कदर अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि वो फरमा रहे हैं कि हमारे करने से होता है। ये कायनात को अल्लाह ने बनाया है और ये बना हुआ बनाने वाले के अमर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये सारे जिस्म जो है ना, ये जिस्म से होते हुए नजर आता है, ये जिस्म से नहीं